بیچ میں تصویر ہے کہ ہاتھ اپنا دایاں ہاتھ آپ ایسا کر لیں تو جیسے اللہ نے اپنا نام آپ کے ہاتھ پہ لکھ دیا کہ میری اسپیشل مخلوق ہو تم یہ کرو یہ نہ کرو. ہم کیسے اپنے ہاتھوں کو یوز کر رہے ہیں, آنکھوں کو, کانوں کو, دماغ کو. تو اس میں یہی ذکر ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساتھ پر پیدا کیا, تو اسے الٹا پھیر کے سب نیچوں سے نیچ کر دیا, جانوروں سے بدتر, سوائے لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ ایمان کے ساتھ عمل کا لفظ ہمیشہ ہے قرآن شریف میں, کہ خالی ایمان لائے والا لفظ کافی نہیں ہے جب تک آپ عمل نہ کریں جو چیزیں بتائی گئی ہیں. اب یہ آخر کے 2 پارٹس ہیں, اس سے میں ذرا شارٹ کر لوں گا تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہو زیادہ. تو اس میں ہے کہ وائی پیپل لیک پیس آف مائنڈ اینڈ ہیپینس ان اسپائٹ آف ہیونگ ورلڈلی سکسیس. یہ سب کچھ ہمیں مل گیا ہے دنیا میں, کار ہے, کوٹھی ہے, بنگلے ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن ہمیں پیس آف مائنڈ کیوں نہیں ہے, ہمیں خوشیاں کیوں نہیں ہیں, اور کن لوگوں کو خوشیاں ہیں, اس پہ ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. یہ کسی کی بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ مجھے لگی کہ وائی دیر سو مچ کیوس ان دا ورلڈ. دنیا میں اتنا پرابلمس کیوں ہیں؟ ہمارے پاس آج بہت کچھ ہے, آج سے 100 سال پہلے چیزیں نہیں تھیں, لائف بڑی پریمیٹیو سی تھی, اب بہت چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں, لیکن خوشیاں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ تو کس نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پیپل آر میڈ ٹو بی لوڈ اینڈ تھنگز آر میڈ ٹو بی یوزڈ. ریزن دیر سو مچ کیوس ان دا ورلڈ از پیپل آر بینگ یوزڈ اینڈ تھنگز آر بینگ لوڈ. لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں ہم, اور مشینوں سے پیار ہو گیا, کاروں سے, بلڈنگ سے, چیزوں سے. تو وہ تو استعمال کرنے کی چیزیں ہیں, لوگوں سے پیار ہو, محبت ہو, خیال ہو, تو اس لیے کیوس پھیل گیا ہے کہ ہم نے چیزوں سے ہمیں پیار ہو گیا ہے اور لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں مشینوں کی طرح. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے, یہ کچھ آپ میں جو انسٹرکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, یہ 15 انٹلیکچوئلز ہیں ورلڈ کے, اسے مسلمان کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے کتاب ہے کہ سولوشنز فار دا ٹربلڈ ورلڈ, کہ دنیا میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, مایوسیاں ہیں, سب کچھ ہے, سکون نہیں ہے. تو یہ مارک میسی نے اسے ایڈٹ کیا ہے, اور اس میں بڑے اسٹرینج کنکلوژنز ہیں, آخر میں 10 کنکلوژنز. اس میں ایک ہے کہ وی آر ریئلی ایٹ اے کریٹیکل پوائنٹ وین فیوچر ہیومن سروائیول از ناٹ گارنٹیڈ. Various orders and systems are dying and their replacement by workable alternate is not in sight. کمیونزم ختم ہو چکا ہے, کیپٹلزم میں کریکس آ رہے ہیں جو مین میڈ سسٹم ہے, ان کا کہ یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں, اور ایک آلٹرنیٹ کوئی ہمارے پاس نظام نہیں ہے اس وقت. دوسری انہوں نے لکھا کہ وی ہیو پاسڈ فرام اکانومی آف نیڈ ٹو اکانومی آف گریڈ. ایک تو ضرورت ہوتی ہے نا آپ کی, 2 روٹی چاہیے, 2 جوڑے چاہیے, آپ کو 2 جوتیاں چاہیے, ہمارے پاس سینکڑوں جوتیاں ہیں, جوڑے ہیں, کوٹیاں ہیں. تو کہتے ہیں کہ گریڈ ہمارے اندر آ گیا ہے, ضرورت ہماری بہت کم ہے, اور گریڈ تو آپ کو ایک پوری دنیا دے دیں, آپ کو ایک اور دنیا چاہیے. تو اس کا ہم نیڈ سے گریڈ پر آ گئے ہیں, اور یہ چیز جو ہے دنیا کو ختم کر دے گی. اور آخر میں انہوں نے بہت اسٹرینج کنکلوژن ہے, ذرا پلیز کے اوپر کر لیں گے. وی ہیو کم ٹو بلیو دیٹ اے پاور گریٹر دین آور سیلوز وڈ ریسٹور اس ٹو سینٹی. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو مسلمان تو نہیں ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں دنیا کے, کہ ہمیں لگ رہا ہے دنیا میں اتنا کیوس پیدا ہو گیا ہے کہ اب کوئی باہر سے کوئی پاور آئے گی جو ہمیں راستہ دکھائے گی کہ یہ راستہ ٹھیک ہے, اسے فالو کرو, کیونکہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں اور ہم چلتے چلے جا رہے ہیں وداؤٹ سینگ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں آپ نے روڈ ٹو مکہ شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی, یہ ڈاکٹر اسد نے لکھی تھی. انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا قصہ لکھا ہے اس میں. انہوں نے کہا کہ میں یوروپ میں, چین, مطلب ہر جگہ پہ گھوما, ہر ملک کے اندر, جرمنی میں, امریکہ میں, اور میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس بنگلے ہیں, کوٹیاں ہیں, امیر ترین لوگ ہیں, لیکن چہرے پہ افسردگی ہے, خوشیاں نہیں ہیں چہرے پہ. ہر ایک کے کہتے ہیں کہ میں نے کوئی سائنس دیکھے کہ اندر کوئی دکھ ہے ہر ایک کو. یہ ولیم بلیک کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ مارک ان ایوری فیس آئی میٹ, مارکس آف ویکنیس, مارکس آف وہ, ہر ایک چہرے کے اندر. تو ان کا میں نے اینالائز کرنا شروع کیا کہ کون لوگ خوش ہیں, جن کو سکون قلب حاصل ہے. تو اس پہ ہم تھوڑی سی آگے باتیں کریں گے. ایک اور پتہ نہیں اس کا نام شاید آپ لوگوں کو تو پتا ہوگا جو یہاں پہ فیکلٹی میں ہے, الیگزینڈر سولجنیٹسن کا نام. یہ واحد شخص ہے جس کو نوبل پرائز بھی ملا ہے, امریکہ کا ویسٹ کا ہائیسٹ ایوارڈ, ویسٹ کا ہائیسٹ ایوارڈ, اور اس کو رشیا کا بھی, یو ایس ایس آر کا بھی ہائیسٹ ایوارڈ ملا ہے لٹریچر میں, انگلش لٹریچر میں. اس دنوں نے یو ایس ایس آر کی برائیاں شروع کی, ان کو ملک بدر کر دیا تھا, امریکہ جا کے سیٹ ہو گئے کیلیفورنیا, وہاں ان کو نوبل پرائز مل گیا. وہاں انہوں نے ان کی برائیاں شروع کر دی کیپٹلزم کی,
انہوں نے بھی ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں. ان کو پھر ایکسپٹ کر لیا واپس پیوٹن نے, ان کو وہاں کا ہائیسٹ ایوارڈ دے دیا, اور ان کے گھر جا کے پیوٹن نے ایوارڈ دیا تھا 4-5 سال پہلے, کیونکہ ان کو کینسر ہو گیا تھا, ڈیتھ بیڈ پہ تھے, تو گھر جا کے ایوارڈ دیا تھا ان کو. انہوں نے اپنی رائٹنگز میں لکھا ہے کہ دنیا میں اتنا کیوس کیوں ہے, اتنی پریشانیاں کیوں ہیں. مطلب واحد آدمی ہے جسے 2 ہائیسٹ ایوارڈ ایسٹ اور ویسٹ دونوں کی ملے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ جب میں بچہ تھا, آپ لوگوں کی طرح, مطلب 7ویں 8ویں گریڈ میں تھا, میرے پیرنٹس دینی لوگ تھے, میں پکا کمیونسٹ ہو گیا تھا, کیونکہ ینگ جنریشن کمیونزم کی طرف مائل ہو گئی تھی اور دینی لوگوں کو چن چن کے مارا جا رہا تھا. تو کہتے ہیں میرے ماں باپ چھپ کے عبادت کرتے تھے, اور وہ کہا کرتے تھے میرے باپ کہ دنیا میں اتنا کیوس اس لیے پیدا ہو رہا ہے بیکاز مین ہیو فارگوٹن گاڈ. کہتے ہیں اس وقت میں ان کا مذاق اڑاتا, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں پرانے زمانے کے لوگ. کہتے ہیں اب مجھے نوبل پرائز مل گیا, مجھے ہائیسٹ ایوارڈز مل گئے, میں پوری دنیا گھوم آیا, سینکڑوں لوگوں سے ملا, اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بتائیں دنیا میں اتنا کیوس کیوں ہے. کہتے ہیں میرا جواب وہی ہے جو میرے باپ کا تھا, کہ اٹس ہیپننگ بیکاز مین ہیو فارگوٹن گاڈ. اپنے کریٹر کو بھول گئے, مقصد حیات کو بھول گئے. اور انہوں نے ایک جگہ لکھا, میں USSR گیا تھا 74 میں جب آئرن کرٹن تھا, پورے ہم ملک میں گھومے تھے. تاشقند بخارا گئے تو وہاں پہ انہوں نے ہم سے کہا کہ یہاں دینی آزادی ہے ہمارے ملک میں, جو بالکل جھوٹ اسٹیٹمنٹ تھی. تو ہم نے کہا جی میں دینی مدرسہ دکھا دیں کوئی. تو ہمیں ایک بالکل بیسمنٹ میں لے گئے جو اسکول کے بچوں کو دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ دین اسلام کیا ہے. بالکل گندی سا ایک کمرہ تھا, تصویریں لٹکی ہوئی تھی چاروں طرف داڑھی والے لوگوں کی, وہ خون خرابہ ہو رہا تھا, خون بہ رہا تھا. بچوں کو دکھاتے دیکھو یہ اسلام ہے. اور وہاں 5-6 بوڑھے سے لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے, قرآن شریف کی پڑھی پرانی 2-3 کاپیاں پڑھی تھیں کہ دیکھو یہ ان کو دینی آزادی ہے, they can do whatever they want, ریپلشن پیدا کرنے کے لیے. تو اب میرے کچھ ساتھی ہو کر آئے تاشقند اور بخارا کچھ 1-2 سال پہلے. وہ کہتے ہیں ہم وہاں گئے, تاشقند بخارا میں اتنی مساجد ہیں اب کہ جمعے کے دن نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی سڑکوں کے اوپر. تو ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے الیگزینڈر کی, ان کا کہ اس ملک میں جہاں کے دینی لوگوں کو ایک ایک کو چن کے مار دیا گیا تھا, سائبیریا بھیج دیا گیا تھا, یہ کروڑ لوگ کہاں سے آ گئے؟ کیا یہ دکھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو قائم رہنا ہے اور الٹیمیٹلی یہ آئے گا؟ تو یہ اس بندے کی اسٹیٹمنٹ ہے who you can think got the highest award of both the regions. یہ آخر میں یا پرہیپس ایک اور ہے, اس کے بعد ہم دوسرے پارٹ پہ آ جائیں گے. یہ حدیث قدسی شاید آپ نے پڑھی ہوگی کہ ہم اگینسٹ دا کرنٹ جا رہے ہیں, مطلب ہم چلتے چلے جا رہے ہیں غلط ڈائریکشن میں. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے یہ, کہ ابن آدم ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر تو نے سپورٹ کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے. اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے, پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. الٹیمیٹلی تو ہے نا کہ ہم اگینسٹ دا کرنٹ جا بھی رہے ہیں, مصیبت بھی اٹھا رہے ہیں, خوش بھی نہیں ہیں, اور پھر اس طرح ہم اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں اپنے. بچوں کا یہ تھوڑا سا یہ آپ لوگوں کا یہ میں نے کہیں سے ٹرانسمیٹ کیا, ایلس ان دا ونڈر لینڈ آپ نے شاید پڑھا ہوگا. یہ بچی خواب دیکھ رہی ہے, ماں باپ اس کے بزی ہیں پیسہ کمانے میں, کوٹیاں بنانے میں, کاریں لینے میں, بچوں کو نوکروں پہ چھوڑ دیا ہے. مطلب ایسا تو نہیں ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ. تو یہ بچی کتے بلیوں سے باتیں کر رہی ہے, کس سے ہدایت لے, کس سے پوچھے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے. تو بلی وہ درخت پہ بیٹھی ہے, ذرا بلی دکھا دیں گے, اس سے باتیں کر رہی ہے کہ بتاؤ میں کہاں جاؤں, خواب اسے آ رہے ہیں, میں کدھر جاؤں, کوئی بتانے والا نہیں ہے مجھے کہاں جانا ہے. تو بلی کہتی ہے مجھے اپنا تم منزل بتاؤ, اپنا ڈیسٹینیشن بتاؤ, تو میں تمہیں ڈائریکشن بتاؤں گی ادھر جانا ہے. جو بچی کہتی ہے وہ تو مجھے پتا نہیں ہے, میں کہیں نہ کہیں جانا چاہتی ہوں. تو بلی کا جواب بہت اچھا ہے اس پہ. وہ کہتے ہیں اگر کہیں نہ کہیں جانا ہے تو کسی طرح منہ اٹھا کے چل پڑو, تم کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤ گی. ہماری حالت وہی ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے, سمجھانے والا نہیں ہے, سب ایک طرف بھاگ رہے ہیں, ہم بھی ان کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں. ہم سب کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے, لیکن وہ بابا جی والا حال تو نہیں ہوگا, اینڈ آف دا روڈ آ گیا, اب کیا کریں, واپس جانا چاہتے ہیں جا نہیں سکتے. تو جب ٹائم ہو جب انسان سوچ سکتا ہے کہ کیا ہماری رائٹ ڈائریکشن ہے. ایک تھوڑا سا میں بچے کا بتا کے آپ کو کہ بچے کا جو ہے نا کہ کتنا زیادہ بچے پہ زور دینا چاہیے ماں باپ کو. مطلب میرا خیال تھا پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ آئیں گے,
مجھے یہ خیال